قوم عاد جیسا اللہ نے پیدا نہیں کیا. لم یخلق مثلها فی البلاد. 40 ہاتھ کا قد، 50 ہاتھ کا قد، 600-700 سال کی عمر، بوڑھے نہیں ہوتے تھے، بیمار نہیں ہوتے تھے، دانت نہیں ٹوٹتے تھے، بال نہیں سفید ہوتے تھے، جوانی نہیں جاتی تھی، اور طاقت میں کہتے تھے من اشد منا قوہ، کوئی ہے ہم سے زیادہ طاقتور، کوئی ہے ہم سے زیادہ طاقتور. تو اللہ نے کہا ہود ان سے کہو اولم یروا ان اللہ الذی خلقهم هو اشد منهم قوة وكانوا بآیاتنا یجحدون. ان سے کہو جس رب نے پیدا کیا ہے تم سے زیادہ طاقتور ہے. ہود علیہ السلام سمجھاتے رہے اور وہ کہتے رہے من اشد منا قوة. اور تو ماڑا جہا بندہ ہے اور تیری من کیسے اپنی عزت خراب کرنی؟ چل چل اپنا کام کر، کچھ ساڑھے جہا لے کے آ. آخر مہلت ختم ہو گئی، اللہ نے قحط بھیج دیا، بارش رک گئی، زمین کی رگیں بند ہو گئیں، تو بھوک اور فاقی کی شکل بنی. تو انہوں نے ایک وفد بھیجا بیت اللہ، عرب قوم تھی قوم عاد، کہ جاؤ وہاں دعا مانگو اللہ سے کہ اللہ ہمیں سرسبزی عطا کرے. تو یہ وفد بیت اللہ میں پہنچا کہ ہمیں پانی چاہیے. 3 بادل آ گئے، آواز آئی ان میں سے ایک کو چن لو. ایک سفید تھا، ایک سرخ تھا، ایک کالا تھا. تو آپس میں مشورہ کرنے لگے. سفید بادل میں تو پانی نہیں ہوتا، سرخ بادل میں ہوا ہوتی ہے، کالے بادل میں پانی ہوتا ہے. ھذا عارض ممطرنا، یہ بادل چاہیے، یہ بادل آئے گا جب یہ واپس آئے. فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتہم، پھر وہ بادل آیا، کہنے لگے بادل آ گیا، سارے باہر نکل آئے، بادل آ گیا، بارش آ گئی. لیکن وہ کیا تھا؟ ریح فیہا عذاب علیم، وہ ہوا تھی جس میں دردناک عذاب چھپا ہوا تھا. 7 راتیں اور 8 دن وہ ہوا چلی اور ایسے گھومتی ہوئی ان کے گھروں کو اڑا دیا. 50-50 فٹ کے نوجوانوں کو یوں اٹھاتی تھی اور ان کو بگولے میں گھماتی تھی اور پھر ان کے سر ٹکراتی تھی، پھر ان کو ایسے بکھیر دیتی تھی، پھر ان کو بگولے میں لیتی تھی اور پھر ان کے سر آپس میں ٹکراتی تھی، پھر ان کو کھول دیتی تھی، پھر ان کے سر ٹکراتی تھی. فضا میں ان کے سر ٹکرا کے ان کی گردنیں الگ ہو گئیں، دھڑ الگ ہو گئے.